پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہو، ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے، اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب نیچے، اس وقت بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام، اس طرح ان کے درمیان یہ پہلی کی طرف وادی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا بے بکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو۔ اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ تو اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا بے بکہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں، کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ۔ ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی۔ جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے توڑ رہے ہیں، اور اس نے خدا مارا تو کچھ ہوا نہیں۔ تو انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دی، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ اللہ، یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، ہجرت سے اسلام کے بڑھنے، پھیلنے، پھولنے کے مواقع میسر آئے۔ اس لیے جب ہم اپنا کیلنڈر جب بنانے لگے صحابہ، حضرت علی نے رائے دی کہ ہجرت سے شروع کرو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی رائے پہ فیصلہ فرمایا
کہ ہاں ہجرت سے ہمارا سال شروع ہوگا. تو خیر یہ ہجرت کا واقعہ ہے. نبوت کا 10واں سال آپ کے دو بڑے حلیف محافظ، ایک اندر ایک باہر، باہر چچا اور اندر بیگم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 دن کے فاصلے سے دونوں کا انتقال ہو گیا. تو پھر آپ نے سوچا کہ میں ہجرت کروں. طائف کی ہجرت تو ناکام ہو گئی. تو یہ نبوت کا 10واں سال تھا، 11واں، جب آپ طائف، جب آپ مینا کی وادی میں حج میں چکر لگا رہے تھے تو جمرۃ الکبریٰ، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، وہاں کچھ نوجوان ملے، یسرب بیٹھے ہوئے تھے. وہ تھوڑی سی وہ آگ جلا کے روشنی کر لیتے تھے. ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن الربیع، نعمان بن حارثہ، اسد بن زرارہ، عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت، 6. یہ روایت ہے دلائل اصفہانی کی. آپ نے ان سے کہا کون لوگ ہو؟ کم یثرب کے. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات سنو. تو مدینے میں بات تو چلتی تھی نا کہ ایک نبی آ رہا ہے. قریظہ اور قینقاع اور نذیر 3 قبیلے تھے جو ہر وقت کہتے رہتے تھے آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کا کلمہ پڑھ کے تم سب کو قتل کریں. تو وہ کانوں میں بات تو تھی یہود کی، کہنے کا سنا. تو آپ قرآن سنایا کرتے تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے لے کر آپ نے هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ سورہ ابراہیم کا آخر سنایا. کہنے لگے ہوا یہ وہی تو نہیں، یہ وہی تو نہیں، چونکہ یہ کلام انسانی کلام نہیں، عرب تھے. تو کہنے کہ واقعی یہ وہی نبی لگتا ہے جس کی وہ یہود بات کرتے ہیں. تو فَاسْبِقُوا قَبْلَ أَن تُسْبِقُوا، اب پہل کرو یہودیوں سے. تو یہ 6 نے کلمہ پڑھ لیا. آپ خوشی سے ایسے باہر ان کا ہم اگلے سال آئیں گے. تو آپ نے سارا سال ان کا انتظار کیا. اگلے سال 12 آئے، 5 ان میں سے تھے اور 7 اور تھے. اور البیعۃ العقبۃ الاولی جسے کہتے ہیں، پہلی بیعت ان 12 لوگوں نے. نبوت کا 12واں سال. پھر کہ ہم اگلے سال آئے، 13واں سال نبوت. اور اب وہ پہاڑ ہٹا دیا گیا ہے جس کے گھاٹی میں یہ سب جمع ہوئے. 2-3 پہاڑوں کے بیچ میں کی جگہ، اب وہ جگہ کھل کے میدان ہے. اور وہاں ترکوں نے مسجد بنائی تھی. اس مسجد میں ایک دفعہ گیا، جب مجھے پتا چلا جگہ کھل گئی تو مسجد ترکوں نے یادگار چیزوں کو محفوظ کیا. انہوں نے آ کے رندائی پھیر دیا. وہاں میں نے مغرب پڑھی، پھر عشاء تک بیٹھا رہا. تو مغرب کی اذان بھی میں نے دی، جماعت بھی میں نے کرائی، کوئی شرطے آ گئے. پھر عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے پھر میں وہاں سے نکلا. تو 72 لوگ تھے، 2 عورتیں ام منیع، ام عمارہ، اور 70 مرد. رات کے اندھیرے میں یہ سب جمع ہوئے. تو آپ اپنے چچا عباس کو بھی لے کر گئے. وہاں بات چلی تو حضرت عباس کہنے لگے دیکھ لو بھائی، اگر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، کل کو سارا عرب تمہیں پھر بھگتنا پڑے گا. ابھی تو یہ ہمارے پاس ہیں، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اسد بن زرارہ
جو پہلی بیعت میں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جواب دوں آپ کے چچا کو؟ ہاں دو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عباس کسی ایسے شخص کو اپنا سردار ماننا جسے قوم نکال دے، یہ عرب میں کوئی آسان کام نہیں ہے، جبکہ ہم خود بھی سردار ہیں۔ کسی ایسے شخص کو اپنا سردار ماننا جس پر سارا عرب دشمنی کے لیے ٹوٹا پڑا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ کر لیا ہے تو وہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ ہم بھی ابناء اور رجال ہیں، تلواروں کے سائے میں پروان چڑھے ہیں۔ اقبال نے تو ایسے ہی تخیلاتی شاعری کی نا، اصل تو وہ تھے جو تیغوں کے سائے میں پل کے جوان ہوئے تھے۔ ابو الحسن کہنے لگے آپ کی شرائط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، جی چاہے یا نہ چاہے میری اطاعت کرنی پڑے، تنفقون علی فی العسر والیسر، تنگی اور فراخی میں میرے اوپر خرچ کرنا ہوگا، تمنعوننی کما تمنعون انفسکم و اہالیکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اہل اولاد کی حفاظت کرتے ہو، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تبلیغ کا کام کرو گے، بھلائیوں کو پھیلاؤ گے، برائیوں کو مٹاؤ، تجاہدون فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کی منشا اور رضا میں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ 6 بات۔ تو بیعت کے لیے لوگ کھڑے ہونے لگے تو ایک انصاری صحابی عباس بن مرداس وہ کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو؟ کہنے لگے بیعت سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو، ترمیکم العرب عن قوس واحد، پورا عرب ایک جان ہو کر تم پہ حملہ کرے گا، تمہارے مال لٹیں گے، تمہاری کھیتیاں اجڑیں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، اگر یہ برداشت کر سکتے ہو لے جاؤ، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اگر کل کو چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑو۔ تو ابو الحسن کھڑے، یا رسول اللہ یہ اگر سب کچھ ہو جائے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے اس پر ملے گا کیا؟ تو آپ نے کہا جنت ملے گی۔ قید اللہ نبالے کا، پھر کوئی پرواہ نہیں، ہاتھ بڑھائی۔ تو سب سے پہلے بیعت کی ابو الحسن بن تیہان یا برا بن معروف، 2 نامات بیعت کی۔ پھر باقی سب عورتیں آگے بڑھیں تو آپ نے کہا تمہاری زبان کی بیعت ہے، ہاتھ کی نہیں۔ جب بیعت ہو گئی تو یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، تو آپ نے کہا جب اللہ اجازت دے گا۔ تو ابو الحسن کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات صاف ہو جانی چاہیے۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ کل اللہ آپ کو فتح دے پھر آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ تو نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، الدم الدم الہدم الہدم، اب میری زندگی موت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب مکہ فتح ہوا تو 8 ہجری میں تو آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ لمبی دعا شروع کر دی، اتنی لمبی کی کہ انصار آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اما الرجل فقد اخذته الرأفة بعشیرته، لگتا ہے کہ وطن کی محبت نے پکڑ لیا ہے، اب ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ تو جبریل اترے کہ یا رسول اللہ انصار بدگمان ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے ایسے ایک دم ہاتھ نیچے کر یا معشر الانصار ما اسمی اذن، اے انصار کی جماعت جانتے ہو میں کون ہوں، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں،
میں تمہیں بول دے چکا ہوں، المحیا محیاکم والممات مماتکم، لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار۔ تو مدینے والے پھوٹ پھوٹ کے روئے اور کہا یا رسول اللہ، محبت کی شدت میں بدگمان ہوں، شدت محبت میں بدگمانی ہے، کوئی آپ کے بول کی بدگمانی ہے۔ تو ہم نے کہا ان اللہ ورسولہ یعذرانکم، اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتی۔ تو نبوت کا 14واں سال تھا، محرم چڑھا، نبوت کا 14واں سال، ہجرت کی اجازت ہو۔